ہمارے ایک دوست ہیں بنو میں، ان کا مدرسہ ہے حفظ کا. اللہ کی شان کے فوج نے وہاں پہ کینٹ کا چھاونی بنانے کا ارادہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس علماء آتے تھے اور مجھے کہتے تھے کہ آپ جلدی اپنا مدرسہ کہیں اور شفٹ کر لیں، اگر یہاں کینٹ بن گئی تو یہاں تو بہت جو ہے سیکورٹی ہوگی، کوئی آئے گا ہی نہیں، تو آپ کا مدرسہ کیسے چلے گا؟ کہنے لگے میں نے کہا نہیں، اللہ مالک ہے، میں بنی ہوئی عمارت کو چھوڑ کے کہاں جاؤں، میں یہی مدرسہ چلاؤں گا. میں بیٹھا رہا حتیٰ کہ کینٹ بن گئی اور فوجی آ گئے. کہنے لگے جب فوجی آ گئے تو اس علاقے میں تو کوئی چڑیا بھی نہیں پھٹک سکتی تھی، لوگوں کا آنا تو بڑی دور کی بات تھی. اب اندر سے پریشان تو میں بڑا تھا کہ اس علاقے میں مدرسہ کیسے چلاؤں گا. کہنے لگا ایک دن میرے پاس کچھ بچوں کے کھانے پکانے کے لیے نہیں تھا، میں مدرسے میں آیا تو میں نے دیکھا کہ 6 بکرے کھڑے ہوئے ہیں. کوئی کہنے لگا یہ ایک بندہ آیا تھا 6 بکرے دے گیا طلباء کے لیے. میں نے کہا کہ اچھا ان کو ذبح کرو اور بچوں کو آج خوب جو ہے نا بہترین قسم کا بکرے کا گوشت بنا کے کھلاؤ. اب طلباء کی ہم نے خوب دعوت کی. دوسرا دن گزرا تو پھر بکرے آ گئے، پھر بکرے. ہر تھوڑے دنوں کے بعد بکرے آنے شروع ہو گئے. پہلے طلباء دال کھاتے تھے، اب طلباء کو اللہ نے بکرے کا گوشت کھلا دیا. کہنے لگے جب 4-5ویں مرتبہ وہ بندہ آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں فوجی ہوں. میں نے کہا بکرے کیوں لے کے آئے ہو؟ کہنے لگا کہ جو فوجی ہے وہ بھی آخر مسلمان ہے نا، تو کسی کے گھر میں بیٹا ہوا، خوشی ہوئی، تو اس نے کہا کہ بیٹے کی خوشی میں مدرسے کے طلباء کو بکرا بھیجتا ہوں. کسی کے گھر میں والدہ بیمار ہوئی، اس نے کہا کہ میں صدقے کے طور پہ بکرا بھیجتا ہوں، اللہ میری والدہ کو شفا عطا فرمائے. اب خوشی غمی تو ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے. چنانچہ ان فوجیوں پہ جو حالات آتے تھے وہ 5-10 بکرے صدقہ کرتے تھے اور صدقے کے بکروں سے اللہ نے مدرسہ چلا دیا. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مدرسے بند کرواتے ہیں. ہم نے کہا بھائی ہمارا مدرسہ تو اللہ نے ان کے ہاتھوں سے چلوا دیا اور اللہ آئندہ بھی چلوائے گا. رب العزت کا ہم پر کتنا کرم کہ اللہ نے ہمیں اتنا پیارا ملک عطا فرمایا. ہمارے ملک کا نام ہے پاکستان. یہ فارسی کا لفظ ہے. پاک کا مطلب ہوتا ہے طیب، اور ستان کہتے ہیں ملک کو، جیسے ہندوستان ہندوؤں کا ملک، پاکستان پاک لوگوں کا ملک. عربی میں اس کا ترجمہ کریں تو پاکستان کا ترجمہ بنے گا مدینہ طیبہ. یعنی عربی میں جس کو کہتے ہیں نا مدینہ طیبہ، فارسی میں اس کا ترجمہ بنے گا پاکستان. اور یہ ملک اللہ نے ہمیں شب قدر میں عطا فرمایا. یہ عجیب بات ہے کہ پاکستان کا جو فیصلہ ہوا، سائن ہوئے، تو وہ لیلۃ القدر کی رات تھی. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے لیلۃ القدر میں ہمیں قرآن عطا فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بالکل اسی طرح اللہ نے ہمیں یہ ملک بھی عطا فرمایا. اس کی وجہ کیا تھی کہ اللہ نے اس ملک سے کچھ کام لینا ہے. جب انگریز نے ملک بنایا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ چند مہینے بھی یہ ملک نہیں رہے گا، نہ وسائل ہیں، نہ انڈسٹری ہے، نہ کچھ اور ہے، تو کہاں سے کھائیں پئیں گے. مگر اللہ نے مدد کی، ہماری بنجر زمینیں بھی آباد ہو گئی، ہمارے درختوں نے پھل دینے شروع کر دیے. الحمدللہ کہ آج 60 سال ملک میں گزر گئے، اللہ کھلا پلا رہا ہے ہمیں کلمے کی برکت سے، ایمان کی برکت سے. پچھلے دنوں ہم اسلام آباد سے ایک پروگرام کر کے واپس آ رہے تھے تو مجھے عثمان نے کہا کہ جی ہمارے جو گارڈ ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہوا تو ان کو کھانا کھلانا ہے. میں نے کہا بہت اچھا، آپ موٹر وے پہ روکیں اور ان کو آج بہترین دعوت کھلائیں. کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا ان کو مرغ کڑھائی کھلائیں اور کافی ساری بنوانا کہ سارے لوگ پیٹ بھر کے کھائیں. کہنے لگے جی ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے مرغ کڑھائی بنوائی، تنور کی گرم گرم روٹیاں تھیں اور سالن اتنا مزیدار بنا ہوا تھا کہ انسان انگلیوں کو چاٹے. میں نے 2-3 مرتبہ اس سے پوچھا کہ بھئی سب لوگوں نے خوب کھایا؟ اس نے کہا حضرت ایک بندے نے 4 روٹیاں کھائی ہیں. اب تنور کی 4 روٹیاں سے مراد یہ کہ خوب پیٹ بھر کے کھانا کھائے.
میں نے کہا اچھا ان کو پانی نہیں پلانا، ان کو پیپسی پلائیں۔ پھر میں نے کہا کہ اچھا کھانے کے بعد ان کو آئس کریم بھی کھلائیں۔ ایک فلی لوڈڈ دعوت تھی جو کم از کم 8 بندوں نے کھائی، اور جب اینڈ کے اوپر پیمنٹ کا وقت آیا تو ایک بندے کا خرچہ 300 روپے۔ میں حیران رہ گیا کہ ایک پرتکلف دعوت کھا کے اس کا خرچہ 300 روپیہ بنتا ہے ایک بندے کا۔ 300 روپے کا مطلب $2۔ دنیا میں کوئی ملک آج ایسا نہیں جہاں $2 میں کوئی کھانا کھا سکے۔ ہمارے ملک میں آخر یہ چیزیں اتنی سستی کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم غیروں کے محتاج نہیں ہیں۔ سبزی ہماری اپنی ہے، گندم اپنی ہے، چاول اپنا ہے، دالیں اپنی ہیں، پیاز، سبزیاں، آلو، سب کچھ ہمارے پاس اپنا ہے، ہمیں باہر کہیں سے نہیں منگانا پڑتا۔ اور پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ملک کے جو حصے ہیں ان کے موسم بدلتے رہتے ہیں۔ ٹماٹر کی مثال لے لیں، سب سے پہلے ہمیں سندھ سے ملتا ہے، اب سندھ میں ٹماٹر اگ رہا ہے اور پورے ملک میں پہنچ رہا ہے۔ پھر سندھ کا موسم موافق نہیں رہتا تو پھر پنجاب میں اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو مارچ اپریل کے مہینے ہیں یہ پنجاب سے ٹماٹر پورے ملک میں جاتا رہتا ہے۔ پھر پنجاب میں اتنی گرمی پڑنی شروع ہو جاتی ہے کہ ٹماٹر کی فصل ختم، تو پھر سرحد سے شروع ہو جاتا ہے، سوات، منگورا اور ان علاقوں میں، وہاں کا ٹماٹر پورے ملک میں جاتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہاں بھی سبزی اگنی ختم ہو جاتی ہے تو کوئٹہ کے علاقے سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، پورا سال کسی نہ کسی حصے کی سبزی وہ پورے ملک میں پہنچتی ہے، اللہ ایمان والوں کو کھانا کھلا رہے ہیں۔ ہمارے ملک کی اقتصادی حالت بہت خراب ہے، لیکن آج بھی اگر آپ جائیں تو آپ کو ریڑیاں اور دکانیں پھلوں سے بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کئی دفعہ دیکھ کے کہ یا اللہ آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مالٹے کی فصل آئی تو ریڑیاں مالٹوں سے بھری ہوئی ہیں، کنو کی فصل آئی تو اس سے بھری ہوئی ہیں، امرود بھرے ہوئے ہیں، انگور بھرے ہوئے ہیں۔ پھر آم کا موسم شروع ہوتا ہے تو کئی مہینے آم ہی بھرے ہوتے ہیں۔ وہ کون سا پھل ہے جو ہمارے ملک میں نہیں ہوتا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی برکت سے ہمیں کھانے پینے میں محتاج نہیں بنایا۔ ہم غریب ہیں مگر اپنے کھانے پینے میں کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس وقت بھی جو دفتروں میں لوگ کام کرتے ہیں وہ دوپہر کے وقت ریڑھی سے دال چاول کھاتے ہیں۔ میں نے لاہور میں ایک بندے سے پوچھا کہ آپ دوپہر کا کھانا لے کے جاتے ہیں؟ کہنے لگے کیا ضرورت ہے، دفتر کے ساتھ نیچے ریڑھی لگی ہوئی ہے، وہ دال چاول بناتا ہے، اتنے مزے کے ہوتے ہیں، 50 روپے کی پلیٹ پہ پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ اب 50 روپے کی پلیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ $1 میں 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں۔ پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں کہ جہاں اتنا سستا کھانا ملتا ہو کہ $1 کے اندر 3 بندے پیٹ بھر کے کھانا کھائیں۔ $1 میں تو پیپسی کی بوتل باہر نہیں ملتی، کھانا کیا ملے گا؟ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں جو دینی اور مذہبی آزادی اب تک دی ہوئی تھی، یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ مدارس ہیں، مساجد ہیں، دین کی تعلیم دی جاتی ہے، حدیث پڑھائی جاتی ہے، تفسیر پڑھائی جاتی ہے، مسجدوں کے اندر خطبہ دیا جاتا ہے، اور لکھا ہوا خطبہ نہیں ہوتا۔ باہر ملکوں میں تو لکھا ہوا خطبہ مل جاتا ہے اور اس کو امام صاحب نے پڑھنا ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ ہمیں کتنی بڑی نعمت ملی ہوئی ہے کہ ہم اپنی مرضی کا عنوان چنتے ہیں اور اس کے اوپر ہم اپنی مرضی سے بیان کرتے ہیں۔ تو مدارس کا کھلا ہونا یا مساجد کا کھلا ہونا یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے نعمت۔ بارے میں اخلاق میں سے ایک خلق ہے ساتھیوں کی مدد کرنا۔ یہ 2 خلق آپس میں اتنا قریب ہیں کہ اکثر ایک کی بات دوسرے میں بیان ہو جاتی ہے۔ ایک ہے حاجت مند کی مدد کرنا اور ایک ہے ساتھی کی
خدمت کرنا، حاجت مند کی مدد کرنا، اس پر مستقل مضمون آپ سن چکے۔ اب ساتھی کی خدمت کی کئی باتیں آپ کو ملتی جلتی نظر آئیں گی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو الگ الگ ذکر فرمایا تو اس میں بھی کوئی حکمت ہے، کوئی تفصیل ہے۔ نبی صاحب نے ارشاد فرمایا، من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو اپنے بھائی کی حاجت روائی میں رہتا ہے اللہ اس کی حاجت روائی میں رہتے ہیں۔ یعنی جو بھائی کا کام کرتا ہے اللہ اس کے کام سنوارتے ہیں، جو بھائی کو خوشی پہنچاتا ہے اللہ اس کو خوشی پہنچاتا ہے۔ ساتھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں سفر کے ساتھی کہ اکٹھا سفر کر رہے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ساتھی، یا جیسے معتکف سب آپس میں 10 دن کے ساتھی ایک دوسرے کے ساتھ، یا ایک شیخ سے بیعت ہونے والے ایک دوسرے کے لمبے وقت کے ساتھی۔ تو یہ بھی ایک ساتھ ہے، اور شریعت نے اس ساتھ کا بڑا لحاظ کیا ہے۔ اب اس ساتھ میں آدمی بعض لوگوں کے ساتھ طبیعت ملتی ہے تو ان کو قریب کر لیتا ہے، دوست بنا لیتا ہے، تو جس سے دوستی ہو جائے اور زیادہ اس کا حق ہو جاتا ہے۔ تاہم یہ کوشش رہے کہ انسان اپنے ساتھ والے کا خیال رکھے، ایک عادت ہونی چاہیے، طبیعت ایسی ہونی چاہیے۔ بعض لوگ بالکل ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھتے، مثلا دسترخوان پہ بیٹھے ہیں تو بس ان کو اپنے کھانے کی فکر ہوتی ہے، ساتھ والے کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ اچھا کھانا خود کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ دوسرے کے سامنے پلیٹ بھی نہیں پہنچی۔ ویسے عمومی گشت ہر چیز میں، کھانے کی پلیٹ آ جائے تو خصوصی گشت، یہ صرف میرے سامنے پڑی رہے، یہ 2 بندوں کے سامنے پڑی رہے۔ بھائی جتنے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں سب کا حق ہے۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ اتنا غصہ فرماتے تھے اس شخص پر کہ جو کھاتے پیتے دائیں بائیں خیال نہیں کرتا تھا، فرماتے تھے تم انسان ہو یا حیوان ہو، ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے۔ حیوان ہوتا ہے جو خود چرتا ہے، کچھ نہیں ہوتا کہ دوسرا کوئی چر رہا ہے یا نہیں، انسان ہے نا۔ تو بھائی کو بہتر چیز دینا، پہلے آفر کرنا، یہ ساتھ رہنے کا حق ہے۔ شریعت کتنی خوبصورت ہے کہ تھوڑی دیر کے ساتھ میں بھی سمجھایا کہ دیکھو بھائی کو مقدم کرو۔ اسی لیے مسجد میں آئے انسان تو جو محلے دار ہیں ان کا لحاظ کرے کہ ان کو پہلی صف میں جگہ ملے۔ اسی لیے نئے بندے کے لیے امام کے پیچھے آ کر کھڑا ہونا افضل نہیں ہے، امام کے پیچھے مؤذن کا مقام، اس کے دائیں بائیں وہاں کے پہلے بندوں کا مقام۔ صرف پہلی صف کی اگر وہ فضیلت پالے تو اس کے لیے بہت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے نماز پڑھنے والے ہیں تو بس آئے اور امام کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں ڈرائیونگ کرتے ہوئے کتنے دوسرے کا خیال کرتے ہیں، بعض کی عادت ہوتی ہے بس ہم نکل جائیں، دوسرے کا ذرا لحاظ نہیں کرتے۔ ایون گاڑی کی پارکنگ میں لوگوں کے دروازوں کے سامنے گاڑی پارک کر کے چلے جاتے ہیں، اس کا خیال نہیں کہ میں کسی کا راستہ بند کر رہا ہوں، اس کو تکلیف ہوگی۔ تو اپنے ساتھ والے سے یوں لاپرواہ ہونا، یہ غفلت اللہ کو بہت ناپسند ہے، بہت ناپسند ہے، اور ہم میں سے اکثر اس کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ہم نے تو بعض ملکوں میں یہ بھی دیکھا کہ ریلوے لائن کے اوپر پھاٹک بند ہے تو گاڑی جا کے کھڑی ہوئی، اور یہ صاحب جو ایم اے پاس ہیں اور کالج میں پروفیسر بھی ہیں، وہاں سے گاڑی نکال لی اور جو دوسری سائڈ سامنے آنے والی تھی وہاں جا کے۔ اب اگر پھاٹک کھلے گا تو ٹریفک جام ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اس کا مطلب یہ کہ اعلیٰ تعلیم نے اس بندے کا بال بھی بیکا نہیں کیا۔ کیا اثر ہوا اس پڑھائی کا؟ کیا فائدہ ہوا اس پڑھائی کا؟ ہمیں دوسرے کو ہمیشہ مقدم کرنا چاہیے، عبادات ہوں معاملات ہوں۔ اب طواف میں دیکھیں کتنے لوگ ہیں اتنا بھی خیال نہیں کرتے کہ بھئی اگر ایک گروپ جا رہا ہے تو گروپ کو گزرنے دو، گروپ کے اندر سے گزریں گے، دوسرے کو کوہنی ماریں گے۔ تو طواف میں کوہنیاں مارنا، آگے بڑھنا، اس کا مطلب ہے دوسرے کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ جو مفاد پرست ہو یہ پسند نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں مفاد پرستی، اس کو بس اپنا مطلب چاہیے، دوسرے کا پرواہ نہیں۔ ایک مولانا صاحب تھے، سبحان اللہ، رمضان کے مہینے میں ایک بندے نے ایک پورا جگ مشروب کا بنا کرنا بہت لذیذ ان کو بھجوایا۔ اب انہوں نے لوگوں میں گلاسوں میں تھوڑا تھوڑا ڈالنے کی بجائے، مسجد میں افطاری ہوتی تھی، وہ جگ اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ جیسے ہی روزہ افطار ہوا تو ماشاءاللہ انہوں نے ایک گلاس بھر کے پہلے پی لیا، پھر اس کے بعد دوسرا گلاس بھر کے پھر پی لیا، پھر تیسرا گلاس بھر کے اپنے ساتھ رکھ لیا، اور جب باقی جگ کا 1/4 حصہ بچا،
شاگرد کو بلایا، کہتے ہیں سب میں تقسیم کر دو۔ خیر شاگرد نے وہ 2 گھونٹ سب میں تقسیم کر دیے، پھر نماز پڑھائی، پھر نماز پڑھا کر پھر امام صاحب ذرا فارغ ہو کے بیٹھے تو انہوں نے پھر تیسرا گلاس پیا۔ اب تیسرا گلاس پیا تو ڈکار آنا لازمی تھا، تو جب ڈکار آیا نا تو پیٹ پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا آج سب نے جی بھر کے پیا ہے۔ یہ پریکٹیکل بات ہے۔ تو انسان کئی مرتبہ اتنی مفاد پرستی ہوتی ہے اس میں، اس کو ساتھ والا نظر نہیں آ رہا ہوتا، دوسرا نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ شریعت نے ایسے بندے کو بہت ناپسند کیا ہے، فرمایا کہ اچھا انسان وہ ہے تھوڑی دیر کا بھی اگرچہ ساتھ ہو مگر وہ ساتھ والے کا خیال رکھے۔ بے حس بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، جو دوسرے کا لحاظ کرے، احساس کرے، اکرام کرے، یہ مومن کی صفات ہوتی ہیں۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا ان خیر الاصحاب عند اللہ خیرہم لصاحبہ، کہ بہتر ساتھی وہ ہوتا ہے اللہ کے ہاں جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے ساتھی کے لیے بہتر بننا چاہیے، اس کو مقدم کریں، اس کو راحت پہنچائیں، اس کا دل خوش کریں۔ اس کے دل کے خوش کرنے پر گویا ہمیں اللہ رب العزت کی خوشی نصیب ہو۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جو بندہ اپنے بھائی کے بارے میں 3 باتوں کا خیال رکھے وہ اچھا صاحب ہوتا ہے۔ ایک، سلام میں پہل کرے، جب بھی سامنے ملے تو سلام میں پہل کرے۔ حضرت خواجہ بن مالک صدیقی رحمۃ اللہ علیہ میں اتنا یہ خلق سلام والا کہ ان سے پہلے دوسرا بندہ سلام نہیں کر سکتا تھا، بہت جلدی سلام فرماتے تھے۔ تو سلام میں پہل کرنا پہلی بات۔ وہ دوسری بات، اس کو پکارے تو اچھے نام سے پکارے، جو نام عزت کا ہو، اکرام کا ہو، اس سے پکارے۔ عزت کے نام سے پکارنا اس میں تواضع ہے، اور من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ آپ دیکھیں بہت سارے دوست ایک دوسرے کو پکارتے ہوئے صاحب کا لفظ ساتھ نہیں بولتے۔ مثلا دوست کا نام ہے فرض کرو اشفاق، تو اشفاق اشفاق کر کے بات کریں گے۔ اشفاق صاحب کہنا موت نظر آتی ہے۔ بھائی اگرچہ دوستی ہے، بے تکلفی ہے، مگر عزت کا نام تو بولیں۔ آج کتنی بیویاں ہیں جو اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب لگا دیتی ہیں، شاید کوئی بھولے سے کہے گی، ورنہ یہ کام اتنا مشکل ہے عورتوں کے لیے، اپنے خاوند کے نام کے ساتھ صاحب کہنا۔ کیوں؟ ناک جو اونچی ہوتی ہے، اب وہ ناک گوارا نہیں کرتی۔ وہ جی ان سے تو تعلق ہمارا اور طرح کا ہے، تو کیا اس اور طرح میں عزت اور تکریم ختم ہو گئی؟ عزت اور تکریم تو اپنی جگہ ہے۔ محبت سے نام پکارنا، ایسا نام عزت کے ساتھ پکارنا۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بہت سرزنش فرماتے تھے جو دوسرے بندے کو عزت کے نام سے نہیں پکارنا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے جی وہ فلاں آیا ہے۔ حضرت نے بلا لیا، تمہارا چھوٹا بھائی ہے؟ کہتا ہے جی نہیں۔ فرمایا کون ہے وہ؟ کہ جی عالم ہے۔ کہ اللہ فرمانے لگے کہ نائب رسول کا ایسے نام لیا جاتا ہے؟ اتنا اس بندے پہ غصہ فرماتے تھے کہ جو اکرام کا نام نہ لے دوسرے کا۔ فرماتے تھے چھوٹے بھائی کی طرح مت ڈیل کرو، وہ بڑے ہیں تم سے، ان کا مرتبہ پہچانو۔ تو نام لینے میں اچھے نام سے پکارنا۔ اب اگر بیوی کو پتہ چل جائے کہ میں خاوند کے نام کے ساتھ اگر صاحب کا لفظ لے لوں گی تو اللہ خوش ہو جائیں گے، تو سوچئے اللہ کو راضی کرنے کا کتنا آسان طریقہ ہے۔ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے؟ سوائے انانیت کے اور کوئی رکاوٹ ہی نہیں، سوائے اس کے کہ شیطان کہنے نہیں دیتا۔ اس کو پتہ ہے کہ اگر یہ کہہ لے گی تو بڑا اجر پائے گی۔ تو 3 باتیں عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائیں۔ ایک، سلام میں پہل کرنا، دوسرا اچھے نام سے پکارنا، اور تیسرا اگر کوئی بھائی آئے تو اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا۔ مثلا بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، مجلس میں تو کیا جگہ بنانا، ہم نے تو دیکھتا ہے حج پہ آئے ہوئے اگر کوئی آ جائے اس کو صف میں بیٹھنے نہیں دیتے، حالانکہ اتنی جگہ ہوتی ہے کہ خود آلتی پالتی مار کے بیٹھے ہیں، تو آسانی سے اپنے بھائی کو بٹھا سکتے ہیں، نہیں بٹھاتے۔ اگر کوئی آ جائے تو غصہ کرتے ہیں، آ کیوں گئے؟ بھائی اللہ کا گھر ہے، سب حج کے لیے آئے ہیں، ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ آنے والے بھائی کے لیے آسانی سے جگہ بن سکتی ہے تو بنا دیں؟ نہیں بناتے، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو بھائی کے لیے جگہ بنانا یہ تیسری علامت ہے۔
تو جس بندے میں یہ 3 علامتیں ہوں اس کا مطلب یہ کہ وہ اپنے بھائی کا خیال رکھنے والا ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں صحبت ابن عمر کہ میں نے ابن عمر لانو کی صحبت اختیار کی، ان کے ساتھ رہا۔ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَخْدِمَهُ، میرا ارادہ تھا کہ میں ان کی خدمت کروں گا۔ فَكَانَ هُوَ الَّذِي يَخْدِمُنِي، ارادہ میرا تھا خدمت کروں گا، وہ میری خدمت کرتے تھے۔ حالانکہ استاد تھے، ابن عمر لانو استاد تھے اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد تھے، تو استاد اپنے شاگرد کا اتنا خیال کرتے تھے کہ گویا وہ خدمت کر رہے ہیں، تو ساتھی کا تو بہت حق ہوتا ہے۔ اسی لیے عبد الملک بن مروان کا قول ہے کہ انی استحی من اللہ عز وجل، وہ اپنے ساتھ والوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے تھے، ان کی کمفرٹ کے لیے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے بہت کھلے دل سے خرچ کرتے تھے۔ تو کسی نے ان کو کہا کہ آپ اپنے ساتھ والوں پہ بہت پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ انی استحی من اللہ عز وجل ان اسأل الجنت لأخ من اخوانی، کہ مجھے اللہ سے حیا آتی ہے کہ اپنے بھائی کے لیے تو میں اللہ سے جنت مانگوں، اور جب میرا معاملہ آئے تو چند ٹکے اس پہ خرچ نہ کروں۔ مجھے اس بات پہ اللہ سے حیا آتی ہے کہ ویسے تو جنت کی دعائیں کرتا ہوں، اللہ اس کو جنت دے دے، تو اگر اللہ سے اس کے لیے میں جنت مانگتا ہوں، جنت جیسی نعمت، تو جب میرا دینے کا معاملہ آئے تو چند یعنی پیسوں کا خرچ کر دینا یہ کون سی بڑی بات ہے۔ ہمارے سلف صالحین نے ان اخلاق کی ایسی مثالیں قائم کی کہ انسان سنتا ہے حیران ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یونس بن حسن فرماتے ہیں کہ ان کان الرجل لیخلف اخاہ فی اہلہ بعد موتہ 40 سنۃ، سلف صالحین کی زندگی میں ایسا تو تھا کہ 2 دوست ہوتے تھے، ایک فوت ہو جاتا تھا، اب یہ اپنے دوست کے گھر والوں کو 40 سال تک نان نفقہ پہنچاتا رہتا تھا، صرف اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی تھے۔ یہ محبتیں اللہ کو پسند ہیں، یہ الفتیں اللہ رب العزت کو پسند ہیں، اور یہ دین اسلام کی شان ہے۔ 40 سال کہنے کا تو آسان ہے نا، تصور تو کریں۔ چنانچہ عمرو بن عاص اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بیٹے سے فرمایا مل کرم، کہ بتاؤ کرم کیا ہے؟ قال صدق الاخاء فی الشدۃ والرخاء، کہ دوستی میں سچا ہونا تنگی ہو یا آسانی ہو۔ اور آج کل تو اچھا حال آئے تو سب ساتھی ہیں، اور ذرا برا وقت آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ میں تو تنہا ہی تھا، میرا ساتھ کوئی نہیں تھا۔ دین اسلام نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا کہ جس طرح تم خوشی کے ساتھی تھے اسی طرح تم غم کے بھی ساتھی ہو۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سن لیجئے کہ وہ اپنے دوست کا کتنا خیال کرتے تھے۔ قال ابو علی الرباطی، ابو علی رباطی کہتے ہیں صحبت عبداللہ الرازی، میں نے عبداللہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی۔ وکان یدخل حضرت البادیہ فقال اما ان تکون الامیر او انا، تو انہوں نے پوچھا کہ تم امیر بنو گے سفر میں یا میں؟ شریعت کہتی ہے کہ 2 بندے بھی سفر کریں تو وہ ایک کو امیر بنا لیں تاکہ سفر آسان ہو جائے۔ تو فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ آپ نے امیر بننا ہے یا میں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ فقلت بل انت، میں نے کہا نہیں آپ امیر ہیں۔ فقال، انہوں نے کہا وعلیک الطاعہ، پھر تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ فقلت نام، میں نے کہا بہت اچھا۔ فاخذ مخلات فوضع فيها الزاد وحملها على ظهره، اب جب وہ امیر بن گئے نا تو انہوں نے سارا سامان اکٹھا کیا جو سفر کا تھا، ایک کپڑے میں ڈالا اور اپنی کندھے اپنی پیٹھ پہ رکھ لیا۔ فاذا قلت له اعطني، جب میں نے کہا جی کہ یہ مجھے دے دیں، فقال الست قلت انت امیر، فرمایا تم نے نہیں کہا تھا کہ آپ امیر ہیں؟ فعلیک الطاعہ، اب آپ کو میری بات ماننی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں میں چپ ہو گیا۔ اب پورا راستہ اسی طرح وہ میری خدمت کرتے رہے حتیٰ کہ ایکسٹریم یہ ہوئی کہ فَأَخَذْنَا الْمَطَرُ لَيْلَةً، ایک رات بارش آ گئی اور قریب میں کوئی شیلٹر نہیں تھا، ہم ویرانے میں تھے اور بارش آ گئی۔ فَوَقَفَ عَلَى رَأْسِي إِلَى الصَّبَاحِ وَعَلَيْهِ كَسَى،
انہوں نے مجھے بٹھا دیا اور اپنی چادر کندھے کی لی اور میرے اوپر چادر پھیلا کر ساری رات کھڑے رہے اور میں چادر کے نیچے بیٹھا رہا۔ وَأَنَا جَالِسٌ يَمْنَعُنِي مِنَ الْمَطَرِ، وہ مجھ سے بارش کو روکتے رہے۔ فَكُنْتُ أَقُولُ مَعَ نَفْسِي، اور میرا یہ حال تھا کہ میں اپنے دل میں کہہ رہا تھا لَيْتَنِي مِتُّ، کاش میں مر جاتا، وَلَمْ أَقُلْ أَنْتَ الْأَمِيرُ، میں نے یہ نہ کہا ہوتا آپ میرے امیر ہیں۔ سبحان اللہ، ساتھی کے ساتھ کا حق ادا کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی روح کو سمجھا تھا، جن کے اندر مومن کی سوچ اور وزڈم موجود تھا کہ مومن کون ہوتا ہے، اتنا خیال کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کے سفر پر جاتے تو لوگ ان کے ساتھ جانا پسند کرتے تھے، تو وہ جانے سے پہلے کہتے تھے بھی امیر بنا لو۔ لوگ کہتے کہ جی آپ سے بہتر گائیڈ کرنے والا رہبر رہنما امیر کون ہے، تو وہ کہتے بہت اچھا۔ پھر ان سب کی خدمت خود کرتے، سامان بھی اٹھاتے، کھانا بھی کھلاتے، پانی بھی پلاتے، اور ان کو کہتے کہ جو تمہارے پیسے ہیں نا وہ میں محفوظ رکھ لوں گا، مجھے دے دو۔ تو پیسے ان کے اپنے پاس شروع سے لے لیتے، اور پورا سفر، چونکہ وہ بہت امیر تھے، ایک نواب کے بیٹے تھے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، سارا سفر اپنے پیسے خرچ کرتے رہتے۔ جب حج مکمل ہوتا تو اب گھر واپس جانے کا وقت ہوتا تو سب نے تحفے تحائف لینے ہوتے ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے۔ اس وقت ان کو پیسے واپس کرتے کہ آپ اپنے پیسوں سے گھر والوں کے لیے تحفے خرید لیں، حج کا خرچہ سارا یہ خود کیا کرتے تھے۔ نبی اسلام نے فرمایا ہر بندے کے جسم پر ہر جوڑ کے بدلے صدقہ ہے، کسی کا سامان اٹھانا صدقہ ہے، سواری پر سوار ہونے میں کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے، اور کسی کو راستہ بتانا یہ صدقہ ہے۔ تو ساتھی کی خدمت کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام سے فرمایا یا داؤد اذا وجدت لی طالبا فکن لہو خادما، جب تو میرے کسی طالب کو دیکھے، طلبگار، میرے عاشق کو، مجھ سے محبت کرنے والے کو دیکھے، فکن لہو خادما، تو اس کا خادم بن جا۔ ہر کے خدمت کرد او مخدوم شد، ہر کے خود را دید او محروم شد۔ اس کی مثالیں سلف صالحین کی زندگیوں میں سے دیکھیں۔ نبی علیہ السلام سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں تو ایک صحابی بھی ساتھ ہیں۔ ایک جگہ نبی علیہ السلام نے 2 مسواکیں بنائیں، ان میں سے ایک مسواک سیدھی تھی، خوبصورت تھی، اور دوسری مسواک وہ ذرا ٹیڑھی سی تھی۔ نبی علیہ السلام نے سیدھی مسواک اپنے صحابی کو دی تو صحابی نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ یہ خوبصورت سیدھی مسواک آپ کے پاس ہوتی۔ تو نبی اسلام نے فرمایا میرا بھی یہی جی چاہتا ہے کہ یہ مسواک آپ کے پاس ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے پریکٹیکلی ڈیمانسٹریشن دے دی کہ یہ ساتھی کا حق ہوتا ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں۔ گرمی کا موسم، نبی علیہ السلام کنویں پر تشریف لے گئے نہانے کے لیے۔ گو قریب کوئی نہیں تھا، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پردہ کرنا پسند فرماتے تھے۔ چنانچہ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چادر یوں پکڑ کے کھڑے ہو گئے اور اس کی اوٹ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی بہا لیا اور غسل فرما لیا۔ جب پانی بہا لیا تو اب نبی علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ گرمی ہے، جیسے مجھے غسل کی ضرورت تھی تمہیں بھی ہے، اب تم غسل کر لو، میں چادر سے پردہ کروں گا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ فرمایا نہیں، جیسے مجھے ضرورت تھی ایسے تمہیں ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نے اصرار تاکید کے ساتھ ان کو کہا غسل کریں، اور جتنی دیر وہ غسل کرتے رہے نبی علیہ السلام چادر پکڑ کر پردہ کر کے کھڑے رہے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہے۔ چنانچہ انس اللہ عنہ کی روایت پہلے بھی سنائی کہ قافلہ سفر پہ جا رہا تھا تو کچھ لوگ تھے جو روزہ دار تھے، چند ایک تھے جو روزہ دار نہیں تھے۔ جو روزہ دار نہیں تھے انہوں نے دوسروں کا سامان بھی اٹھا لیا اور منزل تک پہنچا دیا، اور جب منزل پہ پہنچے تو انہوں نے جلدی خیمے بھی لگا دیے تاکہ روزہ دار لوگ سائے کے اندر بیٹھ سکیں۔ جب افطار کا وقت ہوا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والوں کو اللہ نے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر عطا فرمایا۔ روزہ رکھنے والوں کو تھوڑا اجر ہے، جو خدمت پہ لگ گئے تھے اللہ نے ان کو زیادہ اجر عطا فرما دیا۔ اس لیے فرمایا کہ جب 2 ساتھی دوست بنے
تو جو دوسرے کا حق بہتر ادا کرے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو بہت زراعت کے لیے زمینیں دی تھیں، تجارت کے لیے مال دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں ان کے جو گھوڑے تھے نا وہ چاندی کی کیلوں کے ساتھ باندھے جاتے تھے، لوہے کی کیلیں نہیں، چاندی کی کیلیں، اور جو ان کا خیمہ لگتا تھا تو خیمے کی کیلیں بھی چاندی کی بنی ہوتی تھی۔ ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ بندے پر اپنی نعمتوں کا اثر دیکھیں۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کسی کو عطا کرے اور وہ کہے کہ جی بس میں نے تو اب پھٹا کپڑا پہن کے ہی رہنا ہے۔ بھئی آپ پھٹا کپڑا پہنیں گے تو کیا فقیر ریشم کے کپڑے پہنیں گے؟ وہ بیچارے کہاں سے لیں گے؟ شریعت نے کہا تمہیں ملا ہے تم اچھے کپڑے پہنو، روز پہنو روز صدقہ کرو، روز پہنو روز صدقہ کرو، کس نے منع کیا؟ تو امیر کو کہا کہ تم بے شک اچھے کپڑے پہنو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی پریکٹیکل مثال دی۔ ایک یمنی چادر تھی، علماء نے لکھا ہے کہ اس زمانے میں 45,000 درہم کی ملتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خرید کے اوڑی اور تھوڑی دیر کے بعد اتار کر کسی کو صدقہ دے دی۔ آج ہے کوئی جوڑا جو اس طرح 45,000 ریال کا ملے؟ کیوں جی؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتی کپڑے بھی پہنے اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر۔ چنانچہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اللہ رب العزت کی مجھ پر عنایت کی نظر ہوتی تھی تو الہام ہوتا تھا، عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں، عبد القادر اچھے کپڑے پہن میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کا اثر بندے کے اوپر، تکبر نہ ہو، عجب نہ ہو، دنیا کی محبت دل میں نہ ہو، اظہار نعمت کے طور پر، اظہار تشکر کے طور پر انسان اس کو پہنے تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ تو حضرت خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے بہت دیا تھا، چنانچہ ایک مرتبہ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے سوچا کہ میں کسی سے بیعت کا تعلق حاصل کروں۔ لوگوں سے پتہ چلا کہ اس وقت سب سے مقبول جو شیخ ہیں وہ خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے بادشاہ بھی ان سے مرید تھے، اور ان کا ایک قول عجیب ہے، فرماتے تھے اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ یہ فرماتے تھے کہ اگر میں پیری مریدی کرتا تو دنیا میں کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا، مگر مجھے تو اللہ نے احیاء سنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو وہ سنت کا بہت اہتمام فرماتے تھے۔ اب مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ ان کو ملنے کے لیے آئے، دیکھا کہ جناب ان کے گھوڑے بھی چاندی کی کیلوں سے بندھے ہیں اور خوبصورت خیمے ہیں، اور خیموں کی کیلیں بھی چاندی کی، اور اندر قالین بچھا ہوا ہے۔ تو مولانا جامی رحمۃ اللہ تو دیکھ کے حیرانی ہو گئے، تو انہوں نے دور سے دیکھ کے ملنا بھی پسند نہ کیا، بس اتنا کہا نہ مرد است آن کہ دنیا دوست دارت۔ وہ مرد نہیں ہوتا، یعنی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جو دنیا سے اتنی محبت کرے، اور یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ اللہ کی شان کے راستے میں ایک جگہ نماز پڑھی تو قیلولے کا وقت تھا، تھکے ہوئے تھے، مسجد میں ہی لیٹ گئے۔ جب لیٹ گئے تو خواب دیکھا، قیامت کا دن ہے، نفس نفسی کا عالم، بہت سارے لوگوں نے مولانا جامی کو گھیر لیا۔ کوئی کہتا تھا آپ کا ذمہ میرا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے، کوئی کہتا یہ حق ہے۔ اب وہ لوگ اتنے تھے کہ اگر ان کو مولانا اپنی ساری نیکیاں بھی دے دیتے تو ان کا حق ادا نہ ہو سکتا تھا۔ تو خواب میں مولانا بہت گھبرائے۔ اس پریشانی کے عالم میں دیکھا کہ ایک صاحب ہیں جن کے پیچھے لاکھوں کا مجمع ہے اور وہ سواری پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں۔ تو پوچھا کون؟ پتہ چلا جی خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ۔ قریب سے گزرے تو خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ رک گئے، پوچھا مولانا پریشان کیوں ہیں؟ اور جی حق والے مطالبہ کر رہے ہیں اور میرے پاس تو اتنی نیکیاں نہیں۔ فرمایا اچھا ہماری نیکیوں میں سے ان کے لیے حصہ دے دو۔ اور جب نیکیاں دے دی گئیں تو لینے والے راضی ہو گئے، اور حضرت کی اتنی نیکیاں تھیں کہ ابھی باقی تھے پہاڑوں کے پہاڑ نیکیوں کے۔ تو جب یہ خواب میں قصہ ہوا، زیادہ نہیں کر سکتے تو چلو تھوڑا صحیح، مگر کریں تو صحیح نا۔ یہ تو نہیں کہ کئی دن گزر جاتے ہیں، قرآن مجید کئی گھروں میں کھولنے والا ایک بھی نہیں ہوتا، اخبار روز پڑھا جاتا ہے،
ٹی وی روز دیکھا جاتا ہے، اور انٹرنیٹ کی مصیبت تو 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے، اگر نہیں کھلتا اللہ کا قرآن۔ تو اپنی روح کو غذا پہنچانے کے لیے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کا معمول روزانہ لازماً پورا کرنا چاہیے۔ بس یہ نیت کریں کہ ناشتہ چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے، قرآن مجید کا معمول نہ چھوٹے، اس پابندی کے ساتھ۔ اچھا صبح نہیں پڑھ سکے تو شام پڑھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماشاءاللہ سنت ہی یہی ہے، کچھ صورتیں ہیں جو صبح پڑھنا مسنون ہے، کچھ ظہر کے بعد، کچھ مغرب کے بعد، کچھ عشاء کے بعد سونے سے پہلے۔ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ یہ کیا چیز تھی؟ جیسے آپ کچھ دیر کے بعد نا کینڈی کھا رہے ہوتے ہیں، بسکٹ کھا رہے ہوتے ہیں، فلاں چیز کھا، یہ اسی طرح ہے کہ معمول ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے، روح کو غذا ملتی رہتی ہے۔ تو جتنی مسنون صورتیں ہیں یاد کریں اور ان کو دن کے مختلف اوقات میں پڑھنے کی عادت بنا لیں، از خود غذا ملتی جائے گی۔ اور جو حافظ قرآن ہوں ان پر تو اللہ کی خاص رحمت، وہ اپنی منزل کے حساب سے پڑھیں۔ ہمارے اکابر تو ایک ایک آیت پڑھتے تھے، پوری رات گزار دیتے تھے۔ پہلے یہ بات ذرا عجیب لگتی تھی کہ ایک آیت پڑھتے پوری رات، پھر ایک چیز نکل آئی جس کا نام ہے چنگم۔ ہم نے بعض بچوں کو دیکھا کہ جتنی دیر بیٹھے ہیں منہ چل رہا ہے، پوچھا بھائی یہ کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے جی بس یہ چنگم ہے، اس کو چبانے میں مزہ آتا ہے۔ بھائی اگر ایک ایک گھنٹہ ایک ہی چیز کو چبانے کا مزہ یہ پا رہے ہیں تو ہمارے اکابر بھی ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کر کندے مکرر کا مزہ لیا کرتے ہیں، ان کو بھی مزہ آتا تھا۔ تو پہلی چیز جس سے ہم نے اپنی روح کو غذا پہنچانی ہے وہ کیا چیز ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت کرنا۔ صرف ثواب کی نیت نہیں ہونی، ثواب تو ملے گا، یہ بھی نیت ہونی ہے کہ میں نے اس کو آداب کے ساتھ، توجہ کے ساتھ اس طرح پڑھنا ہے کہ اللہ کی رحمتیں برسیں اور میرے دل کی ظلمت کو دھو دیں۔ دوسری چیز جس سے کہ انسان کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے اس کو کہتے ہیں استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے حکم فرمایا واستغفر اللہ، استغفار کرو۔ ہمارے اکابر یہ معمول بتاتے ہیں روزانہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کو دن میں کم از کم 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام، زیادہ وقت ہو تو 200 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مگر جب پڑھ رہے ہوں تو ذرا اپنے گناہوں پر ندامت بھی دل میں محسوس کریں، یہ نہ ہو کہ زبان پہ استغفار چل رہا ہے اور دن میں گناہوں کے خیال چل رہے ہیں۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی تھی استغفارنا یحتاج الی استغفار، کہ ہم ایسا استغفار کرتے ہیں کہ اس کے اوپر ہمیں استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔ سبح برکف توبہ برلب دل پر از لطف گناہ، ہاتھ میں تسبیح، زبان پہ توبہ اور دل گناہ کی لذت میں پڑا ہوا ہے۔ معصیت را خن میں آیت بر استغفار ماں، میرے استغفار کے اوپر تو گناہ بھی کھڑا ہنس رہا ہے۔ تو ایسا استغفار نہ ہو، صحیح ندامت کے ساتھ ہم استغفار پڑھیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برسے گی۔ دلیل قرآن عظیم الشان، بات پکی۔ اللہ رب العزت شاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، قرآن کی آیت۔ اگر یہ استغفار کرتے تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ رحمت برساتے۔ تو اس کا مطلب ہے یہ گارنٹیڈ بات ہے کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے، انسان کے روح کو غذا ملتی ہے۔ پھر تیسری چیز جس سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اترتی ہے، درود شریف کا پڑھنا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جو شخص ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں اتارتے ہیں۔ تو 10 رحمتوں کا اترنا اس بات کی دلیل کہ روح کو غذا ملتی ہے، نور اترتا ہے انسان کے اوپر۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام، کم از کم اتنا تو درود شریف ضروری پڑھ لیں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کتنا درود شریف پڑھوں؟ فرمایا زیادہ پڑھ، چوتھائی حصہ، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا حصہ، بھائی زیادہ پڑھو گے تو زیادہ فائدہ، 3 حصے، فرمایا اور زیادہ تو 4 حصے۔ جب انہوں نے کہا کہ میں پورا وقت درود شریف پڑھنے میں لگا دوں گا، نبی اسلام نے فرمایا اذن یغفر لک ذنبک، تیرے گناہوں کو بخش دیا جائے گا اور تیرے غموں کو تیرے سر سے اتار دیا جائے گا۔ تو درود شریف کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں اور دھو دیتے ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے
کہ ٹھنڈا پانی آگ کو اتنا جلدی نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود شریف کا پڑھنا انسان کے دلوں کی ظلمت کو مٹا دیتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح، تکبیر، تحمید، تحلیل ان کے فضائل نہ بتائے ہوتے تو میں اپنا پورا وقت درود شریف کے پڑھنے میں گزار دیتا۔ تو ہم بھی درود شریف پڑھیں، کم از کم 100 مرتبہ صبح اور 1 مرتبہ شام۔ اس سے کیا ہوگا کہ دل کو غذا پہنچ جائے گی۔ چوتھی چیز، اللہ کا ذکر کرنا، ذکر لسانی یا ذکر قلبی جیسا بھی معمول ہو، ذکر کے کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے، اور حدیث پاک سے دلیل، نزلت علیہم السکینہ، ان کو رحمت ڈھانپ لیتی ہے، ملائکہ آ جاتے ہیں ان کے اوپر، جہاں لوگ مل بیٹھتے ہیں مختلف جگہوں سے آئے ہوئے اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ تو ذکر کرنے سے سکینہ کا نازل ہونا بھی اس بات کی دلیل کہ انسان کے دل کو غذا ملتی ہے۔ ذکر سے ذات کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے، جتنا جس چیز کا تذکرہ زیادہ کریں اتنا اس سے محبت ہوتی ہے۔ تو کثرت ذکر کا حکم اس لیے کہ اس سے اللہ رب العزت کی محبت انسان کے دل میں بڑھتی ہے۔ یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ ہمیشہ ذکر کرنا ہے، ہر وقت کرنا ہے، موسموں کے بدلنے کا اس پہ اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے ہمارے اکابر صبح شام کا کچھ وقت تھا جس میں تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا کرتے۔ پھر پانچویں چیز جس سے کہ انسان کے اوپر رحمت اترتی ہے وہ ہے اتباع سنت۔ جتنا ہر عمل سنت کے مطابق ہوتا جائے گا اتنا اللہ کی رحمت ہم پہ برستی جائے گی، جتنا ہر عمل سنت کے مطابق۔ اس لیے ہمارے سلسلہ یا نقشبندیہ میں بیعت ہونے کے بعد پہلا کام یہی بتاتے ہیں، ہر کام کو سنت کے مطابق کرنا ہے، سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالنا ہے۔ کیوں؟ ایک تو اجر ہے، ایک قرب ہے، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے، اور تیسرا یہ چیز انسان کے روح کی غذا بھی ہے۔ دلیل قرآن عظیم شان میں سے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تو کیا ہوگا؟ تمہارے اوپر رحمت برسے گی۔ تو اتباع سنت سے بھی انسان پر رحمت برستی ہے۔ پھر چھٹی چیز اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا۔ قرآن مجید میں تو حکم دیا گیا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، یہ کونوا حکم ہے، اور حدیث پاک میں بھی حکم دیا گیا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علیکم بمجالسۃ العلماء واستماع کلام الحکماء فإن اللہ تعالی یحیی القلب المیت بنور الحکمہ کما یحیی الارض المیت بماء المطر، کہ جس طرح بارش کے اترنے سے اللہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح اہل اللہ کی حکمت بھری باتوں سے اللہ دلوں کو زندہ فرما۔ تو دلوں کو غذا کا ملنا حدیث سے ثابت، اس لیے تو فرمایا کہ انسان کہیں نہ کہیں اپنا تعلق جوڑے۔ مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ان مشائخ کی نظر شفا اور ان کا کلام کیمیا ہے، ان کا کلام کیمیا اور ان کی نظر شفا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے۔ تو یہ مشائخ کی صحبت میں اسی معلوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گر تو سنگے خارہ مرمر شوی چوب صاحب دل رسی گوہر شوی۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ ایسے مشائخ جن کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، ان کی صفت ہوتی ہے رویتہ شفا و موعظتہ دوا، ان کی رویت شفا ہوتی ہے اور ان کی بات انسان کے لیے دوا ہوتی ہے۔ بلکہ فرمایا ينتفع برؤیتہ قبل روایتہ، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کی روایت سے پہلے رویت سے ہی فائدہ ہو جاتا ہے بندے کو۔ ساتویں چیز جس سے کہ انسان کے دل پر نور اترتا ہے وہ ہے تقوی کو اختیار کرنا۔ اس لیے ہمارے مشائخ جہاں اتباع سنت کا تلقین کرتے ہیں وہاں ساتھ گناہوں سے بچنے کا بھی حکم دیتے ہیں، بھی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور گناہوں سے بچنا، مشتبہات سے بچنا، اسی کا نام تقوی ہے۔ جتنا تقوی اختیار کریں گے اتنا اللہ کی رحمت برسے گی،
جی تقوی اختیار کرنے سے بھی رحمت برستی ہے. وہ کیسے؟ دلیل قرآن عظیم الشان، قرآن مجید کی آیت ہے. اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم تقوی اختیار کرو تم پر رحمتیں برسائی جائیں. تو تقوی کے اختیار کرنے سے بھی رحمت برسی. اس لیے یہ مہینہ رحمت کا مہینہ کیوں کہلاتا ہے؟ اس لیے کہ یہ ماہ سیام ہے، اور سیام کا اصل مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اور تقوی سے رحمت برستی ہے. اس لیے اس کو شہر الرحمہ کہا، شہر الغفران کہا، حدیث مبارکہ میں شہر عظیم کہا اس شہر اس مہینے کو. اور ہم تو صرف رمضان کی برکتیں اگر لے پائے تو بڑی بات. ہمارے مشائخ تو پوری زندگی اسی ترتیب پہ گزارتے تھے. فرماتے تھے الدنیا یوم ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن کی ہے اور ہم نے اس ایک دن میں روزہ رکھا ہوا ہے. یعنی گناہوں سے بچنے کا روزہ، یہ مقصد تھا ان کا. پوری زندگی اسی طرح گزار دیتے تھے. اس لیے فرمایا للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں. فرحت عند الافطار، ایک تو افطار کے وقت خوشی، وفرحت عند لقاء الرحمن، جب رحمان سے ملیں گے اس وقت بھی خوشی ہوگی. اس لیے یہ رمضان کا مہینہ انسان کے دل کو منور کر دیتا ہے. ظاہر میں تو نظر آتا ہے کہ جی بھوکا رہنا پڑے گا، مگر کہاں بھوکا رہنا پڑتا ہے. اگر اوور آل دیکھیں تو رمضان میں انسان زیادہ کھاتا ہے، اور جتنی نعمتیں رمضان میں ملتی ہیں باقی مہینے میں تو ملتی ہی نہیں ہے. مگر رمضان المبارک میں واقعی روزہ دار پر اللہ کی رحمت برستی ہے. پھر نویں چیز کہ انسان اللہ رب العزت سے دعا بھی مانگے، یہ اعمال بھی کرے اور ان اعمال کو کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگے. اے اللہ میرے دل کو منور فرما دیجئے، میرے دل کو غذا پہنچا دیجئے، میری روح کو منور کر دیجئے. اور یہ چیز حدیث پاک سے ثابت ہے. نبی علیہ السلام جب فجر کی سنتیں ادا فرما کے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے تو حدیث پاک میں ہے کہ راستے میں نبی علیہ السلام دعا مانگتے تھے اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وفی وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا ومن خلفی نورا ومن امامی نورا واجعل لی نورا، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. اب یہ دیکھیے کتنی اہم بات ہے. ہم میں سے کتنوں کا معمول ہے اس دعا کو پڑھنا؟ اللہ ماشاء اللہ بہت کم لوگ ہوں گے جو باقاعدہ پڑھتے ہوں گے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے یہ دعا سکھائی ہمیں. دنوں پہ دن گزر جاتے ہیں، مہینوں پہ مہینے، یہ دعا مانگی نہیں ہوتی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں اللہم اجعلنی، اللہ مجھے ہی نور بنا دے. آج وقت ہے اس نور کو حاصل کرنے کا. اگر دنیا میں اس نور کو حاصل نہ کیا تو پھر قیامت کے دن پریشانی ہوگی. اس لیے جو نیک کام کرتا ہے، شریعت و سنت کی اتباع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتا ہے تقوی کے ذریعے، تو فرمایا افمن کان میتن فاحییناہ، اور وہ جو مردہ تھا اس کو ہم نے زندہ کیا، وجعلنا لہ نور، اور اس کو ہم نے نور عطا کیا، یمشی بہ فی الناس، اس نور کو لے کے وہ انسانوں میں چلتا ہے اور دین کی دعوت کا کام کرتا ہے. تو اس نور کو دل میں لینا یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے. اور اس نور کو لینے کی جگہ فقط یہ دنیا ہے، اس کے بعد یہ نور نہیں مل سکے گا. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، انسان کے بدن کے بننے کی جگہ ماں کا پیٹ. اگر بچہ اس طرح سے پیدا ہو کہ دونوں آنکھیں نہ بن سکیں تو دنیا کا کوئی ڈاکٹر دنیا میں آنکھیں نہیں بنا سکتا. اس کی کئی بچوں کی انگلیاں، ان کی گروتھ پوری نہیں ہوتی تو دنیا میں آ کے پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں کا پیٹ اس کی گروتھ کی جگہ ہے. اگر پوری ہو گئی تو بہت اچھا، اگر نہیں تو پھر وہ کمی رہے گی. یہی حال انسان کی روح کے معاملے کا، کہ روح کے بننے کی جگہ یہ زمین و آسمان کا پیٹ ہے. بن گئی روح تو بہت اچھا، نہ بنی تو آگے جا کے نہیں بن سکے گی. چنانچہ قیامت کا دن ہوگا تو ایمان والے اپنے نور کو لے کر اللہ کے حضور جائیں گے. یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، ایمان والوں کا نور دائیں اور بائیں ان کے سامنے. جنہوں نے محنت کی ہوگی، 1000 واٹ کا بلب جیسے جلا ہوتا ہے ایسے ان کا نور ہوگا. اور نور چونکہ پھیلتا ہے تو اس لیے ارد گرد منافق بھی ہوں گے. اوپر سے تو بڑے نیک بنتے تھے اور اندر اندر سے غفلت کی زندگی، دورنگی کی زندگی. وہ پھر کہیں گے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی توجہ کیجئے، ہم آپ کے نور سے فائدہ اٹھائیں. تو ان کو وہاں کیا کہا جائے گا؟ قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا،
जाओ दुनिया में, ये नूर तो दुनिया से मिला कर। तो नूर मिलने की जगह तो ये दुनिया है। ये हमारी खुश नसीबी है कि हम अभी जिंदा हैं। अपने दिलों को मुनव्वर करना चाहें तो हम दिलों को मुनव्वर कर सकते हैं। जैसे नबी अलैहि सलाम ने अपनी एक सहाबी के बारे में फरमाया, इसका सीना तो गले तक नूर से भरा हुआ है, नूर ईमान से, इला मुशाशा, फरमाया गले तक इसका सीना नूर ईमान से भरा हुआ है। ऐसे नूर हमारे अंदर आ जाए ना, तो वो तो हम इसी दुनिया में ही हासिल कर सकते हैं। और अगर इस दुनिया में गफलत की जिंदगी गुजारी, गुनाहों की जिंदगी गुजारी, तो रब्बे करीम फरमाते हैं वमल्लम यजअलिल्लाहु लहू नूरन फमा लहू मिन नूर, फिर उसके लिए नूर नहीं होगा। तो हम यहां पर एतकाफ के लिए जो हाजिर हुए, तो बदन को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए नहीं। बदन को ग़िज़ा तो इंसान को हमेशा अपने देश में, अपने घर में बेहतर पहुंच जाती है। यहां हाजिर हुए हैं अपनी रूह को ग़िज़ा पहुंचाने। तो आज इस उन्वान को इसलिए जरा खोला कि हमें यहां एतकाफ में बैठने का मकसद वाज़े हो जाए कि हमने कुछ आमाल करने हैं, फिर अल्लाह से मांगना है, और इस एतकाफ के दौरान अपने दिल के नूर की उस कमी को हमने पूरा करना है। और अगर इस कमी को पूरा न कर पाए और जिंदगी का वक्त गुजर गया, फिर हसरत और नदामत के सिवा कुछ नहीं होगा। जरा सोचिए तो सही, क़यामत का वो दिन होगा जब इंसान रोशनी को तलाश करता फिर रहा होगा और अंधेरा होगा चारों तरफ, और फिर अगर हुक्म दे दिया गया कि इसको ले जाओ जहन्नम में, अल्लाह अकबर कबीरा। रूहुल बयान तफसीर में लिखा है कि 10 जानवर जन्नत में जाएंगे। एक बकरा, गाय जाएगी, जिसको ज़िबा करने का मूसा अलैहि इस्लाम को हुक्म हुआ था। यूनुस अलैहि इस्लाम की हूत मछली, अल किबश इस्माईल अलैहि इस्लाम का, उनकी जगह जो मेंढा ज़िबा हो गया था, वो भी जन्नत में जाएगा। अजल इब्राहिम अलैहि इस्लाम का, जिसको वो भून के लाए थे फरिश्तों को खिलाने के लिए। नमला, सुलेमान इस्लाम के लश्कर को देखकर जिस चींटी ने बात की थी, अन्नमल अय्यतुहन्नमल दुखुलू मसाकिनकुम, वो चींटी भी जन्नत में जाएगी। हुदहुद, जिसने सुलेमान अलैहि इस्लाम से गुफ्तगू की थी, वो परिंदा भी जाएगा। सालेह अलैहि इस्लाम की नाका, ऊंटनी भी जन्नत में जाएगी, और नबी अलैहिस्सलाम की नाका भी जन्नत में जाएगी, और उज़ैर अलैहिस्सलाम का गधा भी जन्नत में जाएगा, और 10वां असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। अब जरा गौर कीजिए वो क्या मंजर होगा कि ये जानवर तो जा रहे हैं जन्नत में, और जिसको अल्लाह ने आंखें दी, दिल दिमाग दिया, नेमतें दी, वो इंसान अपनी गफलतों की वजह से जहन्नम में। अगर उस वक्त गधे ने ये कह दिया, ए इंसान तू मुझे बेवकूफ समझता था ना, गाली भी देनी होती थी किसी को बेवकूफी की तो गधा कहता था, आज वो बेवकूफ तो जा रहा है जन्नत में, तू कहां का अक्लमंद निकल आया कि तू जहन्नम में। मा जाकुम नजीर, डराने वाला नहीं आया था। कहेंगे डराने वाला तो आया था, लौ कुन्ना नस्माउ औ नाकिलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सई, अगर हम सुनते और हमारे अकल की रत्ती होती हमारे पास, तो हम फिर जहन्नम में न जाते। इसका मतलब ये कि हम सुनते नहीं, सोचते नहीं। और गधे की बात तो एक तरफ रख दें, अगर असहाबे कहफ के कुत्ते ने उस वक्त कह दिया कि तुम तो मुझे जिल्लत की नजर से देखते थे ना, और मेरा नाम तो गाली था ना, और मेरी हालत तो ये थी, तुम खुश्क टुकड़ा खिलाते थे, मैं तुम्हारा दर नहीं छोड़ता था, और तुम्हें जो परवरदिगार रोज नेमते खिलाता था, तुम्हें उसका दर याद नहीं आता था। मैं एक रोटी की खातिर तुम्हारे घर का सारी रात जाग के पहरा देता था, और तुम अपने रब की इबादत के लिए रात को 2 नफल पढ़ नहीं सकते थे। कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा, और ये हजरत इंसान गफलत की जिंदगी गुजारने के बाद जहन्नम में जाए कि वो वक्त आए जब इंसान हसरत करे और उसका इलाज कोई ना हो। हमें चाहिए कि आज हम इसकी हकीकत को समझें, और जिस तरह रूह को अपने जिस्म को ग़िज़ा पहुंचाने के लिए फिक्रमंद हैं, हम अपनी रूह को भी ग़िज़ा पहुंचाने के लिए फिक्रमंद हो जाएं। चुनाचे ये 10 दिन का क़याम, ये बहुत फिक्रमंद होकर गुजारने की बातें करने नहीं आए, किस्से कहानियां करने नहीं आए, हाल अहवाल सुनने नहीं आए, बहुत सुनते रहते हैं। हाँ, अल्लाह को मनाने के लिए आए हैं। जो गुनाहों के असरात दिल पर हम आज तक लगा बैठे, उनको धुलवाने के लिए आए। तो उसका तरीका यह है कि जब इज्तिमाई अमल हो तो उसमें जुड़ें,
جب انفرادی عمل ہو تو اپنے وقت پہ انفرادی عمل کریں، لیکن ہر بندے کو ایک فکر لگی ہوئی ہو، ایک ایک منٹ کو آپ کیش کروانے کی کوشش کریں۔ مسافر کی دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور مسافر پر اللہ کی رحمت بھی ہوتی ہے۔ تو اعتکاف میں آنے والے مسافر بھی ہیں، اور جب ایک جگہ پر ہوں اور سب اللہ کے حضور متوجہ ہوں تو اللہ کی رحمتیں اور زیادہ متوجہ ہوتی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے نا، من بلاد شتیٰ وقبائل شتیٰ، مختلف شہروں سے مختلف قبیلوں کے لوگ جب ایک جگہ آ کر اکٹھے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے لیے، تو فرشتے اتنا اترتے ہیں کہ آسمان تک ان کا تانتا بند جاتا ہے، اور رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں ان سے کہ جب فرشتے واپس جاتے ہیں تو ان سے کارگزاری سنتے ہیں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا۔ وہ تو جانتے ہیں مگر ان سے کہلوانا چاہتے ہیں، اور بالآخر فرماتے ہیں کہ اچھا ان کو کہہ دو کہ یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں، میں نے ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں تبدیل فرمایا۔ یا اللہ، کچھ تو وہ بھی تھے راستہ گزرنے والے ویسے ہی کھڑے ہو گئے تھے۔ رب کریم اتنا خوش ہوتے ہیں کہ فرماتے ہیں اچھا ہم قوم لا یشقی جلیس، ایسے لوگ ہیں ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا۔ تو جب پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا تو جو خود اس قوم میں شامل ہوں وہ کیسے بدبخت ہو سکیں گے؟ اور ہمارے مشائخ نے لکھا کہ بدبخت وہ ہوتا ہے جو ایمان کے بغیر دنیا سے چلا جائے۔ تو یہ حدیث پاک اشارہ کر رہی ہے کہ ایسی محفلوں میں بیٹھنے والا بندہ بالآخر دنیا میں ایمان کی سلامتی کے ساتھ چلا جائے۔ تو ان محفلوں کی قدر کریں، فکر کریں، اپنے سیل فون کو یا تو سائلنٹ کر دیں یا بند ہی کر دیں 10 دن کے لیے۔ یہاں گھنٹی کی آواز نہ سنائی دے، بات کی آواز نہ سنائی دے۔ جب نہیں تھے یہ سیل فون، دنیا کے کام کاروبار پھر بھی چلتے تھے، 10 دن کے لیے بند ہو جائے گا، کام کاروبار پھر بھی چلیں گے۔ نہ آسمان پہلے گرا تھا نہ اب گرے گا، تو اتنا اہم نہ اس کو بنائیں۔ اب اس کو ایک طرف کر کے تلاوت میں لگے ہوں، تسبیحات میں لگے ہوں، نمازوں میں لگے ہوں، دعا میں لگے ہوں، اجتماعی عمل میں، بس ان اعمال میں، قرآن مجید کی تلاوت میں آپ لگے رہیں۔ اللہ تعالی ہم میں سے کسی کی عاجزی کو تو قبول فرما لیں گے نا۔ آخر اتنے لوگ جو ہیں کتنے ٹوٹے دلوں کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں اور کتنے مجاہدوں کے ساتھ پہنچے ہیں۔ انتظام نہیں تھے، مشکل سے انتظام ہوا، چھٹیاں نہیں ملتی تھی، دعائیں مانگ مانگ کے چھٹیاں لی، کیسی کیسی کوشش کے بعد بالآخر یہاں پہنچے۔ اللہ تعالیٰ قدردان ہے، وہ یقیناً آنے کی قدر فرمائیں گے۔ تو ہم اپنے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کریں، پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے اس 10 دن کو ہمارے لیے اپنے قرب کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔